جم کر نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی، یا اللہ تو اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اسے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ ناظرین کرام، آج ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے آج کی ہماری اس علمی مجلس میں کہ ہم ایک ایسی ذات کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو محافظ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی اور محافظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ وہ ذات گرامی جن کے والد گرامی کو سارے عرب، سید العرب، سردار قریش، متولی کعبہ، ساقی حجاج اور شیخ البطحہ کے نام سے جانتے تھے۔ ہاں، وہی ہستی جن کا ذکر پاک آج ہم کر رہے ہیں، برادر مکرم و معظم سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو وجہ تخلیق کائنات کے والد گرامی ہیں، اور آج اس شخصیت کا ذکر پاک کر رہے ہیں جن کی بھاوج سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، جن کو سیدہ مریم، سیدہ ہاجرہ، سیدہ آسیہ اور حوران بہشتی آ کر سلام پیش کیا کرتی تھی۔ میری مراد والدہ گرامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جن کی زوجہ پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے بعد ماں کہا تھا، یعنی سیدہ فاطمہ بنت اسد، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی پاک کو چچا نہیں اپنا والد کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور جن کے صاحبزادوں اور ساری اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ظاہری حیات میں بے پناہ محبت فرمائی۔ وہ جن کا بیٹا حیدر کرار امیر المومنین فاتح خیبر و خندق ہے، وہ جن کا بیٹا موتا کی جنگ میں شہید ہوا اور جن کو جنت میں پر عطا کر دیے گئے اور جو آج تک جنت میں اپنے پروں سے سیر فرما رہے ہیں اور محو پرواز رہتے ہیں، جن کو جعفر طیار کے نام سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ وہ جن کے صاحبزادے جناب عقیل کو اللہ کے کریم کے محبوب اپنا محبوب فرمایا کرتے تھے، وہ جن کا نسب قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا، وہ جنہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال متواتر راتیں جاگ کر گزاری، اور 70 سال کا وہ بزرگ جو تھا وہ ہر وقت تلوار لے کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے، راتوں کو بستر تبدیل کرتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی جگہ اپنے بیٹوں کو سلا دیا کرتے تھے۔ وہ جو 3 سال ہی نہیں بلکہ 42 برس تک ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہے، وہ جن سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور جب کبھی ان کے وصال پاک کے بعد ان کی یاد ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرمائش کرتے اپنے صحابہ سے کہ مجھے وہ قصیدہ لامیہ سناؤ، جب کوئی سناتا تو چشمان مبارک سے جڑی لگ جاتی تھی۔ وہ جو مدح خان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، انہی کے در پہ ستارہ اتر کے آیا ہے، انہی کے در پہ فرشتوں نے سر جھکایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پیاس برداشت نہیں ہوئی۔ ایک وادی میں، وادی ذی المجاز میں جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے مجھے بہت پیاس شدت کی لگی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مبارک زمین پر ماری اور وہاں سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ ان کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ کفار مکہ ایک مرتبہ بہت چالاکی کے ساتھ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جناب ہم خالد بن ولید کے ایک بھائی عمار بن ولید ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا قدابر ہے، آپ کو ہم وہ دیتے تھے، آپ اس کو بیٹا بنا لیں اور محمد کو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو قتل کر دیں، ان کو شہید کر دیں۔ کیا خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا تم نے ساری زندگی میں کبھی کسی اونٹنی کو دیکھا ہے جو غیر کے بچے کو دودھ پلائے؟ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں، میں زمین میں نہ چلا جاؤں، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین اب زندگی کا ہر لمحہ جو تھا وہ جب یہ امانت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت آیا تھا تو آپ نے سیدنا ابو طالب کے حوالے کیا اور کہا یہ شان و شوکت والا میرا بیٹا ہے، اس کی حفاظت اپنے دل و جان سے کرنا۔ پھر ایسی حفاظت کی، یہ حدیث تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمائی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لیکن سیدنا ابو طالب کی سیرت ساری ظاہر کرتی ہے کہ اس حدیث کا وہ سراپا بالکل مجسم سراپا تھے اس حدیث کا، اور اس حدیث پہ عمل جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک کا وقت جب بالکل قریب تھا، چند لمحے پہلے کسی نے اشعار ان کے سرانے پڑے، بعض نے کہا سیدہ عائشہ صدیقہ، بعض نے سیدہ فاطمہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں مبارک چشمان پاک کھولے، تبسم فرمایا اور کہا میرے چچا جان کے یہ اشعار ہیں۔ ناظرین کرام آج ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا یوم وصال کے حوالے سے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، علامہ صاحب چشتی مرحوم نے، سراپا دین سراپا وفا ابو طالب، رسول پاک کا مدد سرا ابو طالب، اور غلام شاہ دو عالم کی روز و غلامی شاہ دو عالم کی روز و شب ایسی ملی کسی کو نہ تیرے سوا ابو طالب، اور تمہارے عزم نے ظلمت کو سرنگوں رکھا، تمہارے زور سے باطل مٹا ابو طالب۔ آج سیدنا ابو طالب بہت پیارے چچا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج
ان کے یوم وصال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اسکالر ہیں، کالم نگار ہیں، روحانی شخصیت پیر قمر الشکور احمد، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں علامہ محمد احمد برکاتی، اور اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل نعت خوان حافظ محمد عثمان چشتی منقبت بارگاہ سیدنا ابو طالب میں پیش فرمائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو متعدد القابات آپ نے ارشاد فرمائے انٹرو میں، اس میں ایک لقب کا میرا جی چاہتا ہے میں اضافہ کر دوں، رئیس مکہ جناب حضرت عبد المطلب۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے متعدد نکاح فرمائے، جن میں تیسری آپ کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت عامر جو ہیں، اس سے 3 صاحبزادے اور 5 بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائیں۔ ان میں حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب اور جناب زبیر، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ اور جناب زبیر یہ ماں اور باپ دونوں طرف سے حقیقی چونکہ بھائی تھے، حقیقی اور بیٹے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب کی ایک پہلو یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بہت زیادہ پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو طالب کا شروع سے ہی ولادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو پیار کا، محبت کا اور وارفتگی کا ایک تعلق ہے، وہ بہت ہی واضح نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارک کی اتنی محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی کہ ہر وقت وہ حضور علیہ السلام کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے، کھانا اپنے گھر میں سب سے پہلے کھلاتے تھے۔ جناب حضرت عبد المطلب نے ایک دن آپ نے جب وقت وصال کی کیفیات کو بہت دانا اور بینا شخصیت تھے محسوس فرمایا، تو آپ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی دور دراز سفر پہ جا رہا ہوں اور آپ کو ساتھ نہ لے جا سکوں تو بتاؤ تم اپنے ان چچاؤں میں سے کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ سارے بیٹے سامنے موجود تھے۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر 9 بیٹے حضرت عبداللہ وصال فرما چکے ہیں۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر جناب حضرت ابو طالب کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ حضرت قاضی احمد بن زین دہلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی سیرت میں، سیرت النبویہ میں فرماتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا انتخاب بھی یہی تھا اور حضور کا انتخاب بھی یہی تھا کہ آپ کی حضرت عبد المطلب کے بعد پرورش اور کفالت کا جو شان ہے وہ ان کو عطا کی جائے۔ اس نے انتخاب ادھر سے تھا، ازل سے تھا۔ اور اتنا پیار حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمت کی منقبت جو آپ نے لکھی مجموعہ فیض نسبت میں، اس کے 2 شعر میں اجازت عرض کرتا ہوں۔ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، قابل رشک ہے انداز ابو طالب کے، حق کا عرفاں ہی وجدان ابو طالب ہے۔ یہ منقبت ان کی پوری موجود ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس طرح سرکار کی حفاظت کی، اس طرح خیال رکھا کہ اپنی جان سے بڑھ کر جب ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو چونکہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلمہ اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد حضور کی تصدیق نبوت انہوں نے کی، اور اس اعتبار سے بچپن سے انہیں وہ جو سعید روحیں ہوتی ہیں ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ حضور کے ساتھ اس قدر تھا کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر بیٹا دیکھیں نا ابھی معصوم ہے سیدنا علی مرتضیٰ شریف خدا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہے ہیں۔ بے شک جو یعنی اچھا جو سرکار فرماتے ہیں ان کے بارے میں، جو اچھا سب سے کھانا ہوتا وہ کھانا حضور کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے نہیں، حضور علیہ السلام کے لیے۔ سیدنا ابو طالب کا بھی یہی معمول ہے، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جی بے شک۔ جی اپنا علامہ برکاتی، جس کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، جس نے بخشی آدمیت کو فلک تک برتری۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یقیناً اس بات کی حقدار ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ان کی جو الفت اور جو ان کی خدمت، دونوں چیزیں وہ اس دور میں ملتی ہیں جس دور میں حضور کے ساتھ ابھی انگلیوں پہ بھی گنے جانے والے لوگ نہیں تھے۔ قبل از اظہار نبوت بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت رہے، اور اظہار نبوت کے بعد تو خصوصیت سے انہوں نے خاندان کا بڑا ہونے کا حق ادا کیا۔ آپ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک شعر بہت ہی معروف ہے اور میں اس پہ ہی 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ کے لیے حضرت ابو طالب یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ اتنا حسین ہے کہ بادل بھی اس سے پانی طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ یتیموں کے لیے ماوا و ملجا ہے اور بیواؤں کے لیے جائے قرار ہیں۔ اب غازی صاحب یہی بول جو ہیں یہ قابل غور ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ابتدائی عمر ہے۔ اس وقت حضور کیسے یتیموں کے ماوا و ملجا بن گئے، ماشاءاللہ، بیواؤں کے لیے کیسے جائے قرار بن گئے، ابھی تو آپ کی خود ارلی ایج ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جناب ابو طالب کی نگاہ آگے تک جا رہی تھی، اسی کی آپ نے قبل از وقت منظر کشی فرما دی۔ بھائی وہ جو راہب نے کہا 9 برس کی عمر تھی نا جب شام کے سفر میں گئے تھے تو انہوں نے کہا ان کو واپس لے جاؤ
یہودیوں نے دیکھ لیا وہ ان کو شہید کر دیں گے کیونکہ ان کے سر پہ بادل سایہ کر رہا ہے، اور تمام نشانیاں موجود ہیں جو آخری پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ تو اب یہ انہوں نے آنے والے وقت کی ایک نقشہ کشی کی ہے۔ اب اس پہ ایک بات جو ہے وہ قابل توجہ ہے، جو امام الروض العنف کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ وارد کیا وہاں پر کہ جب یہ بات چل رہی ہے تو کیسے انہوں نے استسقاء کر لیا، یہ لفظ ہے کہ استسقاء کیسے کر لیا، استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، اور یہ شرعی اصطلاح ہے۔ ٹھیک، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو کیسے آپ نے استعمال کر لیا، اور ساتھ کہتے ہیں کہ سوال یہ کہ یہ تو مدینہ منورہ میں لفظ استعمال ہوا، تو یہاں پر کیسے ہو گیا؟ تو وہ آگے وضاحت فرماتے ہیں، اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں مصنف۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بارش طلب کرنے کا حضور کے وسیلے سے کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ایک دفعہ ہو چکا تھا، جب جناب عبد المطلب رضی اللہ عنہ سرکار کے دادا جان آپ موجود تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کا بچپن مبارک بالکل ہی ابتدا تھی، اس وقت آپ ادھر موجود تھے۔ تو عرب میں اس وقت بھی خصوصاً مکہ میں بارش نہ ہونے کے سبب انتہائی قحط سالی ہو گئی، لوگوں کی سمجھ لیں کہ ہڈیوں تک بھی اس کے اثرات پہنچ چکے، جانور مرنے لگ گئے تھے۔ اور پھر یہ صورتحال ہوئی کہ جب یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ یا کوئی دعا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بارش مل جائے، تو تمام اہل مکہ جب یہ جمع ہوئے تھے تو اس وقت ہاتف غیبی سے آواز آئی تھی کہ تم میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس میں حضرت عبد المطلب کا پورا حلیہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کا دراز قد ہے اور ان کی پوری کیفیت، تو وہ تم میں موجود ہے، ان کو مس کرو۔ یہ جو ہم شخصیات کے ساتھ اپنا تلمس کرتے ہیں، مس کرو ان کو، اور ان کے وسیلے سے دعا کرو، کیونکہ انہی میں سے اللہ کے آخری نبی آنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایسا ہوا جب سب نے کیا، اور ساتھ یہ ہوا کہ طواف کعبہ کرو، طویل حدیث ہے، تو 7 مرتبہ اس کے چکر لگاؤ، یہ دعا کرو۔ اور جس وقت یہ معاملہ سب نے دیکھا تو سب کہنے لگے عبد المطلب یہ تو خوبیاں آپ میں پائی جا رہی ہیں، آپ دعا کریں اس طرح۔ تو آپ نے طواف کروایا، اور طواف کے دوران حضور ان کے ساتھ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دعا کرنے کے لیے اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا، سبحان اللہ، اور کاندھوں پہ بٹھا کے اللہ کے حضور التجا کی، یا اللہ یہ میرا در یتیم بیٹا، اتنا حسین چہرہ، میں اپنے نہیں بلکہ اپنے اس پوتے کے توسل سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ اور یہ بارش وہاں پر فوری چھما چھم برسنا شروع ہو گئی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ واقعہ تھا جو آپ کے لیے یقین سے بڑھ کے اگلا درجہ تھا، اسی لیے جب بارش کہیں نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس کو لے کے آؤں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار کو لے کے آئے، بارش طلب کی اور بارش ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ اشعار پیش کیے۔ اب اگلی بات، اس کے بعد بھی ہوا ہے یہ واقعہ، بارش والا جو واقعہ یہ 2-3 مرتبہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب کی تھی، یجر رداءہ، حضور اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور دعا کی، اور فوری طور پر بارش ہونے لگی۔ اس کے بعد آپ فرمانے لگے کہ کسی کو وہ اشعار یاد ہیں؟ ہاں جی، اب اس پہ بھی پوائنٹ قابل غور ہے کہ حضرت مولا علی پاک تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، تو پھر اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اشعار ایسے نہیں تھے جو زمانے کے نشیب و فراز کی نظر ہو جاتے، یہ اشعار باقاعدگی سے آپ کے گھر میں پڑھے جاتے تھے اور مصداق حضور تھے، اسی لیے حضرت مولا علی نے وہ پڑھ کے سنا دی۔ بہترین نعت۔ اچھا جی، اس پہ بھی ایک علامہ شہرستانی نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، کتاب الملل والنحال والے جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو شعر ہے نا یہی ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں، یہ جو نعت کا لفظ آپ نے بولا، دلائل النبوت کے اندر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ اشعار لکھ کر لفظ نعت جو ہے وہ جناب ابو طالب کی طرف منسوب کیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ جہاں بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ جناب ابو طالب کا ہی استعمال کیا ہوا ہے۔ تو اب اس میں مزید دیکھیے، اگر وہ بات جو آپ نے اشارتاً فرمائی ہے، امام قرطبی نے التذکرہ کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے، قد سمعت ان اللہ احیا اباہما، میں نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ نے زندہ فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایمان لائے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ بھی روایت صحیح ہے کہ ان اللہ احیا عمہ ابا طالب، کہ اللہ نے آپ کے چچا ابو طالب کو بھی زندہ کیا اور انہوں نے بھی زندہ ہو کر قبول اسلام فرمایا۔ یہ امام قرطبی نے اپنا ایک ویو دیا ہے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے سردار کا بیٹا ان کی اجازت کے بغیر ایک دین قبول کر لے؟ سیدنا علی المرتضیٰ، ان کی اہلیہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، اس پہ کوئی شک نہیں۔ جب ان پہ شک نہیں، ایک اندازے کی بات کر رہے ہیں، میں کنفرم بات کرتا ہوں، جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے آ کے جناب ابو طالب کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو انہوں نے پوچھا تم کس بنا پہ مسلمان ہوئے ہو؟ تو یہ کہنے لگے میں نے ان کے منہ سے یہ آیت سنی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ آیت میں نے سنی ہے، اس کا مجھ پہ اثر ہوا تو میں مسلمان ہوا ہوں۔ تو اس وقت لوگ موجود تھے، تو جناب ابو طالب سب کو جو حرم کعبہ میں موجود تھے ان کو کہنے لگے تابعوا وترشدوا، تم اتباع کرو اور ہدایت پاؤ نبی کریم علیہ السلام کی۔ واہ واہ واہ، یہ آپ حرم پاک میں باقاعدہ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ فرمائے نا کہ جو ہے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پڑھایا، خطبہ نکاح میں، اور اس میں حمد بیان کیے، میں وہ عبارت پیش کرتا ہوں۔ ایک دو چیزیں عرض کروں۔ حضرت عبد المطلب کے حوالے سے بہت خوبصورت ہمیشہ ہمارے علامہ صاحب گفتگو فرماتے ہیں، تو
تو یہ ایک بہت عام اور کامن بات ہے، عام سینس سے سمجھی جا سکتی کہ حضور کا جو اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تعریف کیا گیا، یہ حضرت عبد المطلب نے رکھا، اور اس بارے میں احادیث میں حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے محمد بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الہام اور کے ذریعے انہیں یہ چیزیں القاء کی گئی تھی کہ یہ کس شان کے مالک ہیں، اور وہی چیزیں حضرت عبد المطلب کو سیرت ابن اسحاق میں وہ تمام وصیت میں اشعار موجود ہیں حضرت عبد المطلب کے، جو انہوں نے حضرت ابو طالب کے سپرد کرتے ہوئے وہ اشعار کہے اور حضور کی پوری معرفت ان کو بیان کی۔ اس حوالہ سے جناب جو آپ نے اس کا راہب کا حوالہ دیا بحیرہ کا، جب اس نے یہ کہا کہ ان کو لے جاؤ اور ایسے، تو طبقات ابن سعد کی یہ روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، حضرت ابو طالب نے، ہمیں ان کی شان کا اللہ نے سب کچھ بتایا ہوا ہے کہ یہ کون ہے اور ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کفار مکہ سے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے؟ جی بے شک، وہ شعر میں پیش کرتا ہوں۔ خطبہ نکاح کی بات جو آپ نے فرمائی، اب اس میں ذرا غور کریں کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام کتب سیر میں خطبہ نکاح کی عبارت ایک ہی ہے، وہ خاص تغیر لفظی نہیں ہے اس میں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی کھیتی اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا فرمایا۔ اب یہ تو یہاں سے خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ آخری جو اس کا جملہ ہے وہ بہت ہی توجہ کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان قریب ان کی شان بہت بلند ظاہر ہونے والی ہے، یعنی یہ پوری کی پوری بشارت ہے۔ 25 سال کی عمر ہے، 40 سال میں اظہار نبوت ہے، گویا وہ اظہار نبوت جو لوگوں کے لیے 40 برس کی عمر میں ہوا، تو یہ ہستیاں اس شان سے پہلے سے واقف تھیں، اور وہ حضرت عبد المطلب کے ذریعہ سے اس بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت بات جو ہمیں اس فکر کو سمجھنے میں مدد دے گی، علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمت، صاحب روح المعانی، ہماری بہت بڑی تفسیر اہل سنت کی، اس میں انہوں نے یہ حدیث پہ بھی گیا ہوں جی الحمدللہ آپ کو بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ ضرور میں حاضر۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک نکاح کے ذریعہ سے اور پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوا۔ اسی بات کو علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت نے تفسیر کبیر میں اس طرح سے بیان کیا، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 219، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا۔ گویا حضور کے آبائے کرام میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو مشرک ہوتا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ رکھتا ہوتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ اتنی طویل یعنی سلسلۃ الذہب میں حفاظت فرما رہے ہیں، تو جب ظہور قدسی ہوتا ہے یا اس کے بعد اظہار نبوت کا وقت قریب آ رہا ہے، اس وقت جن ہستیوں کے سپرد یہ خدمت ہے ان کی عظمت کو سلامی عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے۔ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر ہم لینی بریک پیر صاحب جی تو نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ایسے ہستی پاک کا ذکر ہے جن کے جذبوں کو سلام ہے، اور جن کی وفات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا برس اس کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال رکھ دیا۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو طالب نے جتنی ان کی قربانیاں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی وفائیں جو ہیں، وہ تو اس کے لیے والیوم اینڈ والیومز بھی ہوں تو بیان نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں ان کے عقیدت مندوں میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، سیدنا ابو طالب کا یہ معمول مبارک تھا کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے آئے، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو گئے تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ جب آپ پہنچے باہر سے تو انہوں نے دودھ تھوڑا سا تھا بالکل گھر میں پڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ جو تھا وہ پیا اور آپ نے نوش فرمایا، اور پھر اس میں برکت اتنی ہو گئی کہ سارے گھر آنے نے دودھ پیا، اور وہ دودھ اتنا ہی رہا۔ تو پھر سیدنا ابو طالب نے فرمایا، بھتیجے یہ تمہاری برکت ہے جس کی وجہ سے دودھ جو ہے اس کی بھی نہر جاری ہو گئی ہے۔ جی آپ پیر صاحب بات فرما رہے تھے، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، میں کرتا ہوں عرض۔ حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ بات اکثر آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں شامل ہوتا ہے تو کھانے میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، دودھ اگر ہے تو اس میں برکت۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضرت ابو طالب
تجارت ان کا پیشہ تھا اور متعدد تجارتی سفر فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا. یعنی جب بھی کبھی ایسی کوئی مرحلہ ہوتا تو آپ کسی کو بلاتے، سب سے پہلے حضور سے ابتدا کرواتے کہ اس سے کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ کیا ہے ذوالعشیرہ والی جو دعوت تھی سیدنا ابو طالب نے فرمائی، اس میں بھی تو آپ نے سیدنا ابو طالب کو بھیجا تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ اور سب کو اکٹھا کرو، وہ جو 3 دن دعوت ہوتی ہے وہ اور ہے ان کو نہیں، اس کا نام کیا تھا اس دعوت کا؟ تو عقیقہ حضور کی ولادت 3 دن کے لیے کہا کہ وہ اس میں یہ معاملہ ہے کہ انہی کی ڈیوٹی لگی اور 3 دن تک انہوں نے وہ اپنی ذمہ داری خوب نبھائی اور لوگوں میں تقسیم کیا اور اونٹ ذبح کر کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر 7ویں دن دوبارہ پھر دعوت تمام اہل مکہ کی. یہ ذوالعشیرہ والی تو بعد میں تھی، دعوت وہ دی ہے، سب کو اکٹھا کیا ہے. ہاں جی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنی محبت تھی آپ کو، اتنی الفت تھی کہ ایک مرتبہ ابن زباری جو ہے وہ ایک بے ایمان اس وقت کافر تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آلودہ کرنے کی کوشش کی. تو جیسے ہی آپ کو خبر ہوئی آپ خود تلوار لے کر نکلے اور جا کر اس کے آگے رکھ دی اور فرمانے لگے کہ جیسے تم نے چہرہ آلودہ کیا ویسے اپنے ہاتھوں سے صاف کرو. تو اس کے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جو ہے وہ، یعنی اس قدر محبت کا اظہار ہے کہ اپنے بھتیجے کے حوالے سے کسی سے کوئی لفظ یا کوئی انداز بھی سننا برداشت نہیں. وہ جو افواہ پھیل گئی تھی ایک دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو سارے نوجوان جو تھے قریش کے ان کو جمع کیا، ان کو کہا تلواریں لگا لو، نیزے لگا لو، تیار ہو جاؤ، اور اگر یہ کنفرم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں. اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خصوصاً ابو جہل کے پاس ضرور بیٹھنا کہ اگر کچھ ہوا تو اس کو خبر ضرور ہوگی، اس کی باتیں سننا تمہیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا. تو جناب ابو طالب کے اگر ہم ان خدمات کو ہی آگے دیکھیں تو یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پیاری بات لکھی ہے. وہ شعر جو ہے وہ ابیض یسقى الغمام بوجهه، یہ شعر وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ، سرکار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، کثیراً ینشدو، بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے فی مسجد رسول اللہ، مسجد نبوی شریف کے اندر یہ والا شعر ترنم سے پڑھا کرتے تھے. واہ واہ واہ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ترنم تو ویسے مزہ بھی نہیں دیتی جب تک کوئی سننے والا نہ ہو، اس لیے تو ناز ہم محفلوں میں جلدی پڑھتے بھی نہیں، ابھی لوگ جمع ہو تو پھر ہے. تو وہ کثرت سے ان کا مسلسل اس کو ورد زبان رکھنا. اور پھر دوسری روایت میں یہ کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس کو پڑھا کرتے تھے. اور پھر اگلی روایت میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنے وصال پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے یہ پڑھا تھا، ہاں روک دیا تھا. اور یہاں پر یہ بات قابل غور ہے جناب کہ جب انسان کی روح تن سے پرواز کر رہی ہو تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ کی تلقین کریں، تاکہ اگر سختی کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کے منہ سے انکار نکل جائے، صرف تلقین کریں تاکہ اس کی زبان سے جاری ہونا شروع کر دیں. جی. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اپنے والد محترم کے وصال پر جب یہ پڑھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی بھی توجہ پوری سرکار مدینہ کی طرف تھی. تو اسی لیے آپ نے وہاں پر فوری طور پر یہ سمجھا کہ شاید میرے لیے کہہ رہی ہیں، آپ نے رو کے فرمایا کہ یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا جاتا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر علامہ صاحب 94 اشعار ہیں قصیدہ لامیہ کی، اور صحابہ کرام کو یہ سارے یاد، اور وہ اسی طرح ترنم سے پڑھتے تھے. اور اگر ترنم سے وہ پڑھتے تھے اور مسجد نبوی میں کثیر پڑھتے تھے تو پھر سمجھنے والی بات ہے کہ وہ محفل میلاد مصطفیٰ. اچھا لیکن یہ اشعار آج کے دور میں بعض میں نے دیکھا پیرانی نظام بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو مرید ہیں وہ اشارہ کر کے پڑھے لب کے لہما کہ تو سونا تیرے نال دا. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے جو اس طرح کا شعر اس کا، اور وہ سمجھے کہ میرے لیے کہا جا رہا ہے. یا بعض لوگ، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بعض یہ جو ہمارے اسکالر ہیں، بعض ایک دینی سیاسی، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، ان کو کہا جس طرح ہوتا ہے نا شبیہ رسول نہیں، اس طرح کا کوئی لفظ ہے کہ رسول نما، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی باتیں. نما کہنے میں پھر وہ نما ہٹ جائے گا، پھر پچھلے لفظ استعمال نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں شروع یہاں، یعنی مجدد رسول نما فلاں فلاں اس طرح کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا بہت کافی نہیں ہے، اس سے بڑا کون سا اور درجہ ہو سکتا ہے جی. انبیاء جن کی تمنا کرتے رہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وارفتگی کا جو عالم ہے وہ یہ ہے کہ جس شخصیت نے پورے 1-2-4 دن نہیں ہے 17 سال خدمت کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کی خدمت ضائع کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ نہیں دے گا؟ جبکہ خود رب کائنات کا فرمان ہے بھائی جس سے حضور پیار شروع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پیار شروع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب اور پیارا ہو اس کو جنوں کی آگ چھو سکتی ہے. استغفر اللہ العظیم. پیار جس سے شروع کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آج کی موجودہ خرابیاں ہیں نا جی، یہ وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے مرکز معرفت سے تعلق کمزور کر لیا ہے. اگر ہمارا اپنے مرکز معرفت سے تعلق کمزور ہو تو کبھی بھی یہ نہ ہو. سرکار کی شان تو سرکار کے ساتھ ہے جی، ان کی یعنی ان جیسا تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ میرے لیے نہیں، حضور کے لیے. یہ بہت عام ہماری آج کی فکر کو درست کرنے کے لیے ہے. اب یہ اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کا سننا اور حضور صحابہ کرام کا پڑھنا، اہل بیت اطہار کا پڑھنا، یہ معمول تھا اور حضور کو بہت زیادہ پسند تھا. اس میں ایک خوبصورت بات جو علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمۃ نے السیرۃ النبویہ میں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 معلقات سے زیادہ پرمغز اور پرمعانی ہے. اس سے بڑی شاعری ہے، اس سے بڑی شاعری ہے. اور قصیدہ لامیہ اتنا بڑا کلام
ابو طالب جیسے فصیح و بلیغ اور ادیب اور شاعر کے علاوہ کوئی دوسرا لکھ نہیں سکتا. یہ علامہ ابن کثیر کا بہت بڑا خراج عقیدت ہے ان کے اشعار کو. اب ذرا یہ صحابہ کرام میں وہ اشعار کیسے گردش کرتے تھے اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. یہ جو ہے شہید بدر کے زخمی ہیں اور احد کے شہید ہیں حضرت عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ بدر میں زخمی ہوئے. اب یہ حضرت عبیدہ بن حارث جی یہ زخمی ہوئے جن کا وہ نکل آیا تھا. جی اچھا, اب یہ ان کو جب لے کر آئے, اسی زخم سے بعد میں ان کی شہادت ہوئی, جب ان کو لے کر آئے نا تو اس وقت انہوں نے حضرت ابو طالب کا ایک شعر پڑھا, اور حضرت ابو طالب کا ایک شعر پڑھ کے وہ میں عرض کرتا ہوں وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو, ہم حضور کو تمہارے حوالے کر دیں گے جب تک ہماری لاشیں ان کے ارد گرد پڑی ہوئی نہ ہوں گی, ہم اپنے بچوں اور بیویوں سے بھی ان کے لیے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. حضرت عبیدہ یہ شعر پڑھ کے کہتے ہیں حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ شعر مجھے لگتا ہے ابو طالب نے میرے لیے کہا تھا کہ کیسے میں نے آج جو ہے وہاں پر اپنی جان قربان کی. یعنی یہ ایسے معمول تھا صحابہ کرام کا کہ وہ حضرت ابو طالب کے اشعار سے یوں تمسک اور تبرک حاصل کرتے تھے اور ان کو دہرایا کرتے تھے, اور پھر اس پر سرکار کی خوشنودی جو حاصل ہوتی تھی. جس شعر کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا الم تعلموا انا وجدنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب, کیا لوگ نہیں جانتے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سچا نبی پایا ہے جس طرح پہلی کتب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر گواہی موجود ہے. اور کذبتم بیت اللہ نترکو مکہ ونطعنوا الا امرکم فی البلابلی, اور اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو اہل مکہ کو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے جب تک کہ ہم ان کے دشمنوں کو اپنے نیزوں سے گھائل نہیں کریں گے اور ان سے جنگ نہیں کریں گے. علامہ شبلی نعمانی نے اپنی سیرت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت خوبصورت ابتدائی پہلی جلد میں ابتدائی صفحات میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آپ نے جان نثاریاں کی ہیں اور جو فداکاریاں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ, وہ حضرت ابو طالب کے اجر کثیر کی نشاندہی کرتی ہیں. کیا وہ رائے گاہ جائیں گی؟ کیا وہ رائے گاہ جائیں گی آپ پر؟ کیوں جی وہ رائے گاہ کیسے جا سکتی ہیں؟ ہاں جی, اصل میں تو یہ معاملات تو جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ محترمہ کا جب وصال ہوا تو اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے کہ ایک والدہ کا جب سایہ سر مبارک سے اٹھ گیا تو پھر جو کیفیت تھی آپ کی وہ تو ازہر من الشمس ہے. لیکن ہوا یہ کہ بنی مدلج کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے یہ دیکھا تو آ کے کہنے لگے کہ اے بنو عبد المطلب, یہ بچہ ہے, اس کی خصوصیت سے حفاظت کرنا. اچھا, کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مقام ابراہیم پہ قدم ابراہیم ہے وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا, اس بچے کے قدم میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا, دونوں کا ایک ہی قدم ہے, لہٰذا ان کی بڑی شان ہوگی ان کی حفاظت کرنا. تو وہی لمحہ تھا کہ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے معاملات جملہ, چونکہ آپ پیرانہ سالی میں تھے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ, تو اس وقت ہی آپ نے در حقیقت جناب عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کا حکم فرما دیا تھا. تو اسی وقت سے یہ حفاظت کرتے رہے. اس کے بعد جب یہ سارے معاملات بڑے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا پینا یہ تو آپ کے معجزات میں سے جو قبل از نبوت جو نام اس کو مرضی دے لیں, ان کو نہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہیں. اچھا, ایک بہت دلچسپ بات میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سلاتے تھے اور بعض اوقات اپنے سینے پہ سلاتے تھے, اور اتنی خوشبو بستر کے اندر آ جاتی تھی تو وہ بعض اوقات پوچھتے تھے کہ کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے بیٹا, آپ نے بہت زیادہ اعلیٰ خوشبو لگائی ہوئی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے تشریف لے جاتے تو ان کو احساس ہوتا کہ نہیں یہ تو ان کے بدن پاک کی خوشبو. سبحان اللہ, اس کے اندر تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھو لیتے تھے ان سے بھی آگے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی, اور جن راستوں سے گزرا کرتے تھے یہ اظہار نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں. یہ میں خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں, یہ تو آپ کا بچپن ہے ابھی. یہ اظہار نبوت کی بات جہاں تک ہے نا جی, بے شمار معجزات ایسے ہیں جو آپ کے اظہار نبوت سے پہلے کے ہیں اور اس کے بعد وہ ظاہر نہیں ہوئے, اس کے بعد اور کنڈیشن میں ظاہر ہوئے. اور معجزہ جو ہے وہ خام خواہ ظاہر نہیں ہوتا, کسی ضرورت کے تحت ظاہر کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے جو ایک گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی 40 سال ایج والی, وہ تو پورے 40 سال تک بنتی رہی. اور اسی لیے اصل میں وہ علامہ صاحب تھا پریکٹیکل. اصل میں ہر بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا وہ ایک نرالی ہے بات دنیا ساری سے. وہ اس لیے کہ جو عام ہم روٹین میں لوگوں کے معاملات دیکھتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. کسی کے لیے کبھی چاند بھی واپس آیا, کبھی سورج بھی پلٹا ہے, کبھی کسی کے لیے. یہ ایک تربیت یہ تھی کہ دنیا بھر میں تھیوری پہلے آتی ہے, پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے. جب کوئی سائنسی تجربہ بھی ہوتا ہے تو پہلے تھیوری آتی ہے اس کے ذہن میں, وہ کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے, پھر اس پہ پریکٹیکل ہوتا ہے. یہاں رب تعالیٰ نے 40 سال پہلے پریکٹیکل دکھایا, دیکھتے رہو. اب 40 سال میں تم بتاؤ کہ کہیں شبنم صبح کی طرح جو بے داغ جوانی, اس پہ کوئی داغ ہے 40 برس پہلے. اب اس دور میں وہ کہہ رہے ہیں صادق امین, امانتیں بھی ان کے پاس رکھ رہے ہیں, فیصلے بھی ان سے کروا رہے ہیں, ان کے چہرے کو دیکھ کے اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں, ان کو مانتے بھی ہیں, ان کے صدقے سے پانی بھی برس رہا ہے, بارش یہ پریکٹیکل سارا چل رہا ہے. اس کے بعد تھیوری آئی ہے.
کہ آپ بتاؤ بھائی. اور دیکھیں وہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے نا کہ فقط لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر بھی تو گزاری ہے. اس پہ بتاؤ کوئی اعتراض، کوئی غلطی، کوئی کچھ ہے؟ وہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں دیکھیں بڑھاپے کے اندر پچھلی ایج میں جا کے بہت سے لوگ سدھر جاتے ہیں جو پہلے سدھرے نہیں ہوا کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عین جوانی بھی اور اس سے پہلے آپ کا بچپنا بھی، کہ بچپن کے اندر بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو عام بڑا ہو کے کرے تو شایان شان نہیں ہوتی، لیکن آپ کا تو بچپن بھی معصومانہ اور آپ کی جوانی بھی معصومانہ، اور پھر اس کے بعد جب آپ 40 برس پختہ عمر میں پہنچے ہیں بظاہر، تو اس وقت آپ اظہار نبوت کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ تھی کہ میں یہ کہتا ہوں جو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے. غازی صاحب یہ تھوڑی سی گہرائی رکھتی ہے چیز کہ ہم نیچے جائیں تو پھر اصل مسئلہ سمجھ آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد بھی قرآن پاک میں بڑے احکامات نازل ہوئے جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوئے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ ابھی پھر سیرت نامکمل تھی، کیونکہ جب قرآن ہی مکمل نہیں ہوا، احکامات ہی مکمل نہیں ہوئے، تو پھر سیرت بھی نامکمل ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ سیرت ہر حال میں مکمل ہے، سیرت کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں. آپ کو سنایا نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں ایک اسلام آباد یونیورسٹی میں، انہوں نے مجھے پوچھا، وہ کتاب لکھ رہی تھی، ابھی ان کی ایک کتاب پیچھے میں نے حوالہ بھی دیا، انہوں نے تھاٹفل انٹیلیجنس سے ایک انگریزی میں کتاب لکھی ہے، اخلاقیات جو ہے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں. اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ صبح نور دیکھ کے اس سے کتاب ساری انہوں نے لکھا ہے اپنے دیباچے میں کہ میں اس سے متاثر ہو کے یہ کتاب انگریزی میں لکھی ہے، امریکہ سے پی ایچ ڈی ہے. وہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی میں ریسرچ کر رہی ہوں اظہار نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، لوگوں سے پوچھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو ہے یہ تو 40 سال کے بعد والی جو ہے اس کے بارے میں آیت اپلیکیبل ہے. میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا امرک کا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات پاک کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم. تو میں نے کہا زندگی آدمی کی کتنی ہوتی ہے، وہ کب شروع ہوتی ہے زندگی؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ہر لمحہ، آپ کا بچپن جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ نمونہ کمال ہے. ہر لمحہ حضور کی حیات کا صلی اللہ علیہ اس میں وسلم. جو بہت خوبصورت بات ہے نا جی وہ یہ کہ اس دنیا میں تشریف آوری کے وقت ہی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور وہ مہر نبوت محمد الرسول اللہ، گویا تشریف آوری ہی شان نبوت اور رسالت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا نام یار پوچھے دینا یاسر سے. جی شان نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے، بس وہ اظہار کا جو آپ لفظ بہت خوبصورت آپ نے دیا. ہاں ڈاکٹر مسرت جبین جی ان کا نام ہے، ڈیفنس یونیورسٹی کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. تو یہ اظہار نبوت ہے، ورنہ آنا ہی شان نبوت اور رسالت کے ساتھ ہے. اور بے داغ جوانی شبنم صبح کے کتنے خوبصورت الفاظ آپ نے لیے، وہ ہے ہی چونکہ آئے ہی شان نبوت اور رسالت کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کی جو عظمت ہے وہ اس شان سے. آج چونکہ وصال مبارک حضرت ابو طالب کے حوالے سے یہ ہمارا پروگرام ہے. بہت شکریہ آپ کا حفیظ صاحب. یہ انشاءاللہ آپ کو پتہ سینہ ابو طالب پہ تو ہم نے درجنوں پروگرام کیے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جس شخص سے جس جگہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی ہے وہ جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. یہ شخصیتیں بھی جلوہ گاہ محبت ہے، کیا بات ہے. اس لیے ہم ان کے تذکارے پاک کرتے رہیں گے.